अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। अगर आप नंबर से, अकाउंटिंग से, पैसों की बात से परेशान होते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। ये सिंपल वीडियो जो है आपको ये बताएगी कि अगले साल क्यों आप मज़ीद जो है ना गरीब हो जाएंगे, मज़ीद आप पर बोझ आ जाएगा फाइनेंशियल, मज़ीद आपकी फाइनेंशियल मुश्किलात में क्यों इजाफा होगा। और बहुत सिंपल तरीके से मैं चंद मिनटों में बताऊंगा, तो बिल्कुल आप जो है थोड़ा सा टाइम दें और बात को समझें। बजट 2024 आप सुन चुके होंगे कि पेश हो चुका है। वो फाइनेंस बिल 2024 की सूरत में इस वक्त नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट में है। वो फाइनेंस एक्ट 2024 हर हालत में बनेगा और उसमें प्रपोज किया गया है कि हुकूमत जो है इस दफ़ा 13 खरब, अरब नहीं खरब, यानी 12 सिफर, 13 के बाद 12 सिफर है, 13 खरब रुपए टैक्सेस में रिसीव करेगी। इसके अलावा वो बहुत सारा लोन भी लेगी, लेकिन उस पर किसी और दिन बात करेंगे। ये वो पैसे हैं जो डायरेक्टली आपके मेरी जेब से जाने हैं, जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। जो इनकम हमने कमाई है उस पर जो डायरेक्ट टैक्स देना होता है, 5 खरब वो जाएंगे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स वगैरह, वो 8 खरब जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि ये किन लोगों की जेब से जाएंगे और कौन से लोग बिला वजह जो है शोर मचा रहे हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है, हम तो बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो सारों की बात सुनते हैं। सबसे पहले सैलरीड पर्सन से 3 अरब नहीं, 3 खरब रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। तो आप कहेंगे जी वो अखबारों में तो आता है कि 300 अरब रुपए टैक्स देते हैं सैलरीड क्लास। वो डायरेक्ट टैक्स होता है और इस दफ़ा उस पर भी इजाफा होगा। सैलरीड क्लास ही वो मिडिल क्लास है जिसकी वजह से इकॉनमी चलती है। तो ये जो बाकी पैसे हैं जो सैलरीड क्लास से लाजमन रिसीव होंगे, वो इनडायरेक्ट टैक्स की मद में, यानी सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में, हर जगह से आप सोच सकते हैं हर किस्म के एक्सपेंस से रिसीव होंगे। फिर आ जाते हैं बिजनेसेस से, वो चाह रहे हैं खासतौर पे स्मॉल बिजनेसेस से, ताजिर दोस्त स्कीम, ये सब वीडियोस आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पे, उनसे 1 खरब रुपए वो रिसीव करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है बिजनेस वाले कितना शोर मचाते हैं। यहाँ पर भी कट लगेगा, ये पैसे भी कम होंगे। नेक्स्ट आते हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स से जब पूरा पूछा जा रहा है कि जी आप तो साल के जो है वो 60 अरब रुपए या 80 अरब रुपए देते हैं, इस दफ़ा हम आपसे सिर्फ 500 अरब रुपए मांग रहे हैं। हम आपसे 1 खरब भी नहीं मांग रहे या सैलरीड की तरह 3 खरब भी नहीं मांग रहे। तो कह रहे हैं कि जी देखें, वो तो 60 अरब तो चलो हम देते हैं 1% के हिसाब से, लेकिन वो लोग जो हमारे पास जॉब करते हैं, वो जो उनको उनके जो टैक्सेस हैं वो जो दे रहे हैं, यानी कि सैलरीड पर्सन को अपने खाते में गिन के जो है वो कह रहे हैं कि वो टैक्सेस भी हम देते हैं। जैसे अभी टीवी पे हमारा एक बड़ा इदारा आया तो उनसे पूछा गया कि आपने कितना टैक्स दिया है, तो उन्होंने कहा जी 360 अरब टैक्स हमने दिया है। यानी वही टैक्सेस जो इनडायरेक्ट उनके प्रोडक्ट्स पे जो वो प्रोड्यूस करते हैं और जो हम खरीदते हैं, वही टैक्सेस हमें गिनवा रहे हैं कि जी हमने हुकूमत को दिए हैं, जबकि वो सारे सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो उस इदारे ने भी दिए हैं। तो वापस आते हैं एक्सपोर्टर पे। एक्सपोर्टर इसको भी कम करा लेंगे, यानी 1 खरब भी नहीं देंगे। इनसे 500 अरब मांगे गए हैं, ये फ़िलहाल 80 अरब तक देते हैं। वो इसको कम करवा लेंगे वापस 100 अरब पर। और जो है ये जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं एक्सपोर्टर से रिलेटेड, वो भी वापस हो जाएंगे। आपको वो आसानी से समझाने के लिए ये लाल लाइन जो है फ़िलहाल इस पे ना सोचें। ये सोचें कि ये 2% कौन दे रहा है, यानी कि ये जो 13 खरब है, इसमें से 2% किससे मांगा जा रहा है। ये प्रॉपर्टी ओनर से मांगा जा रहा है और वो भी सिर्फ 250 अरब रुपए, खरब नहीं, 250 अरब। और ये भी वापस हो जाएंगे और अक्सर टैक्स वाले, एफबीआर वाले इंटरेस्टेड नहीं होते ये पैसे कलेक्ट करने में। तो ये जो 2% है, ये भी इन लोगों को नहीं देने पड़ेंगे जिनकी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज है। फिर 4% किसको देने हैं?
4% ایکسپورٹر سے مانگا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایکسپورٹر بھی آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ اس کو 500 ارب سے کم کر کے 100 ارب کر دیں گے اور یہ ساری امینڈمنٹس چینج ہو جائیں گی۔ تو پراپرٹی والے بھی نہیں دے رہے اپنا 2%، ایکسپورٹر بھی 4%، اور یہ بڑا زور لگایا ہے۔ اور سب سے بڑی غلطی جو فائنانس منسٹر نے کی ہے، انہوں نے ان سیکٹرز کا ذکر کر دیا ہے کہ جی ان سے ٹیکس وصول کرنا ہے، ورنہ ابھی تک صرف اور صرف آپ سیلریڈ، اور مجھے یہاں اسمال بزنسز لکھنے چاہیے تھے، اسمال بزنسز سے ٹیکس لے رہے تھے، اور آخر میں یہ جو عوام ہے باقی سارا بیلنس اس سے ریسیو ہوتا ہے۔ واپس آتے ہیں اپنے انالیسس پہ، 8% کس سے ریسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 8% اسمال بزنسز سے ریسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا ٹیکس کم کرا لیں گے۔ جی، تو وہ بھی کم کرا لیں گے، یعنی 2% والے نہیں دیں گے، 4% والے 1% دیں گے، 8% والے بھی جو ہے وہ جو ہے 5% دے دیں گے۔ تو سیلریڈ پرسن آ جاتے ہیں، سیلریڈ پرسن جو ہے وہ تقریباً 23، یہ بلو میں جو ہے، بلو جو ہے سیلریڈ ہے، بزنسز گرین میں ہیں، گرے میں ایکسپورٹرز ہیں، اور پراپرٹی اونرز یلو میں ہیں۔ ریڈ میں کون ہے اس پہ آتے ہیں۔ 23% جو ہے وہ سیلریڈ پرسن دیں گے، کیونکہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کی سیلری پہ کٹ جاتا ہے، باقی ان سے انڈائریکٹ ٹیکسز میں کٹ جاتا ہے۔ تو اس حساب سے اگر یہ بجٹ میں جو مانگا بھی جا رہا ہے اگر وہ سب ہو، پھر بھی 25 کروڑ عوام پہ 8 کھرب کا ٹیکسز لگیں گے جی، اور اس 8 کھرب کے ٹیکسز لازماً عوام نے دینے، یعنی 63% آف ٹیکسز، جس میں ڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہیں لیکن زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکسز، کیونکہ دیکھیں 8 کھرب اور یہ 8 کھرب انڈائریکٹ ٹیکسز، تو بیسیکلی انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ عوام پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے، ایک 2 روپے، 50 پیسے، 3 روپے، لیکن اس طرح جو ہے ڈیلی کروڑوں روپے ایف پی آر جمع کرے گا، وہ بھی مختلف بزنسز سے، اور اس دفعہ اس لیے بھی کلیکٹ ہوں گے کہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 میں بہت سخت، جو بزنسز آلریڈی رجسٹرڈ ہیں ان پر بڑی سخت آڈٹ کی، انویسٹیگیشن کی، بہت سارے ٹولز دے دیے گئے ایف بی آر کو ان کو ہراس کرنے کے لیے، تو لازماً وہ رجسٹر ہوں گے، لازماً وہ سیلز ٹیکس کلیکٹ کریں گے، اس میں سے ایف بی آر کو کتنا جائے گا، گورنمنٹ کو کتنا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس دفعہ سیلز ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہوگی، یعنی 8 کھرب سے بھی زیادہ ہوگی، اور اسی طرح ایف ای ڈی اور باقی انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ تو اگر آپ پریشان ہو رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو یہ سمپل آپ کو بتانا ہے کہ آپ کم از کم جو کہتے ہیں نا مہنگائی کا طوفان، تو مہنگائی کا طوفان کتنا ہوگا، تقریباً 8 سے 10 کھرب روپے مزید جو ہے نا آپ کو ٹیکسز میں دینے پڑیں گے۔ جب آپ کو ٹیکسز میں دینے پڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی آپ کی کوئی آمدنی میں اگر اضافہ ہوا ہے تو آپ اس کا زیرو افیکٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ کمیٹیاں رکھ رہے ہیں اور صرف اسی پہ گزارا کر رہے ہیں جو آپ نے پچھلے سال کمائے تھے، تو آپ جو ہے مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بیسیکلی ٹیکس کلیکشن کا پروپوزل دیا ہوا ہے، اس پروپوزل کو بجٹ 2024 کہتے ہیں۔ سیلریڈ پرسن کے علاوہ بزنسز کو اور ایکسپورٹرز اور پراپرٹی اونرز کو اس دفعہ رسک لیا ہے نئے فائنانس منسٹر صاحب نے، اور ان سے تھوڑے تھوڑے پیسے مانگے گئے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو مور دین 50% یعنی 63% تو عوام جو اس بجٹ کے، میں تو چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے کامنٹس میں آپ اپنا ریئیکشن دیں کہ کس طریقے سے، اور بہت سارے سیکٹرز ہیں، یہ تو ایکسپورٹر، بزنس مین، سیلریڈ کے علاوہ اور بہت سارے سیکٹرز ہیں جو یہاں پہ جن کو ٹیکس کا بوجھ اٹھانا چاہیے، وہ بھی، یعنی ٹیکس کلیکشن میں سیلریڈ اور عوام تو بالکل لاسٹ میں آنے چاہیے، میکسیمم بوجھ ان لوگوں پہ ہونا چاہیے، لیکن اس دفعہ بھی ایکسپورٹرز، پراپرٹی اونرز اور بزنسز شور شرابہ مچا کے اپنے کنیکشنز یوز کر کے جو ہے کہ واپس تقریباً سارا کا سارا بوجھ، یعنی 13 کھرب روپے کا بوجھ جو ہے وہ ان لوگوں پہ ڈال دیں گے۔ ہاؤس وائفز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، نیو بورن بیبیز ہیں، ڈسیبلڈ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جو بہت مشکل سے 10,000 مہینے کا کماتے ہیں، ان ساروں پہ آ جائے گا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو کم از کم آپ کی تنخواہ اگر 5 لاکھ روپے ہے تو پھر آپ کا
گزارا ہوگا ایک مہینے کی، کیونکہ اس 5 لاکھ میں سے آپ دیکھ لیں تقریباً آپ جو ہے اس میں سے 30% جو ہے ٹیکس کی صورت میں دے رہے ہیں، تو باقی جو پیسے بچتے ہیں یعنی کہ وہ پھر آپ اپنے فیملی کے لیے یوز کریں گے، اس پہ بھی آپ ٹیکسز دیں گے، تو ایونچولی جو ہے 5 لاکھ میں سے ہر بندہ 2 سے 3 لاکھ روپے ٹیکسز کی مد میں دے رہا ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹیکسز تو تھوڑے سے ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ بوجھ کس پہ ڈل رہا ہے، بیسیکلی تو بوجھ یعنی جو کما رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس دینا چاہیے۔ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، امید ہے آپ کو یہ سمپل اکاؤنٹنگ اور یہ گرافکس پسند آئے، سمجھ آئے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ اپنا نیچے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، چاہے یہ ویڈیو آپ فائنانس ایکٹ 2025 میں دیکھ رہے ہیں، فائنانس ایکٹ 2035 میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ٹیکس دوستی کا مقصد ہے کہ آپ کو فائنینشلی لٹریٹ کرے، یعنی آپ کی فائنینشیل نالج اتنی ہونی چاہیے تاکہ آپ بات کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ کیوں آپ کی ہارڈ ارنڈ منی بزنس میں کما رہے ہیں، سیلری میں کما رہے ہیں، ایکسپورٹ سے کما رہے ہیں، جیسے بھی کما رہے ہیں وہ کس طریقے سے انڈیو ٹیکسیشن کے تحت جو ہے گورنمنٹ کی طرف جا رہی ہے، اور گورنمنٹ پھر اس کو کہاں یوز کر رہی ہے، یہ پھر ایک الگ بات ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔